پرانے سے پرانے جادو کا خاتمہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی 2 آیاتوں سے مکمل طور پر خاتمہ کریں، خواہ وہ پرانے سے پرانا اس قدر پرانا ہو چکا ہو کہ بڑے بڑے عاملوں کے پاس جا جا کر اگر آپ تھک چکے ہیں، عمل لے لے کر تھک چکے ہیں اور دم کرا کرا کے تھک چکے ہیں، اب اس قدر پوزیشن بن چکی ہے کہ انسان چلنے کے قابل تک نہیں رہا، اب 4 پئی اس کا مقدر بن چکی ہے کہ بیماریوں نے اب اس قدر گھیر لیا ہے کہ جادو، جنات، سایہ اسیب کی وجہ سے تو پرانے سے پرانے جادو کا خاتمہ صرف 21 دنوں کے اندر قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی 2 آیاتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی مجرب، آسان عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ جادو کتنا ہی کیوں نہ پرانا ہو چکا ہو، بعض اوقات انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جادو کے اثرات کو ختم کروانے کی، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ الٹا تیز ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں 1-2 وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اب آپ نے کئی عاملوں سے رابطہ کیا، دم کروایا، عمل لیا، نقش لیا، نقش لینے کے باوجود، عمل لینے کے باوجود، عمل کرنے کے باوجود، دم کروانے کے باوجود بھی پھر بھی جادو کے اثرات کم نہیں ہو رہے بلکہ زیادہ تیز ہو رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے رابطہ کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو، اس کے پاس اتنا علم نہ ہو جس کی بنا پر وہ آپ کو دم تو کر رہا ہے، شاید چند لمحوں کے لیے یا چند سیکنڈوں کے لیے تو آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن اس چند سیکنڈ، چند لمحے گزرنے کے بعد آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ دم کروا رہے ہیں یا دم عمل لے رہی ہیں، عمل کروا رہی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے، وہ طاقتور ہے، مکمل عامل ہے، اس نے اجازت کے ساتھ آپ کو عمل دیا، اس نے اجازت کے ساتھ آپ کو نقش دیا، اس نے اجازت کے ساتھ آپ کو دم کیا، خلوص نیت کے ساتھ کیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کے اندر سستی کرتے ہوں، کیونکہ جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ عمل کی جانب بہت کم لوگ بڑھتے ہیں، کم لوگ اس عمل کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں فالو نہیں کرتے؟ کہ ان کے اوپر شیطانی قوتیں ہیوی ہو چکی ہوتی ہیں، مسلط ہو چکی ہوتی ہیں، جس کی بنا پر وہ اچھے کام کی طرف کبھی نہیں جا سکتے، کیونکہ شیطانی قوتوں کے اثرات کم ہوں گے تو انسان اچھائی کی طرف جائے گا، ورنہ اگر انسان جو ہے جس کے اوپر شیطانی قوتیں ہوتی ہیں وہ اچھائی کی طرف نہیں جا سکتا، وہ بلکہ اچھائی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس کے اوپر شیطانی قوتیں مسلط ہوتی ہیں۔ تو تیسری وجوہات یہ بھی ہے کہ کرانے والے نے صرف اور صرف لالچ کی بنا پر آپ کو عمل دیا، اس کی بھی برکات اس قدر تیز نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں بجائے کسی کے محتاج ہونے کے خود عمل کی جانب بڑھا کریں، پاکیزگی اختیار کریں، طہارت اختیار کریں، قرآن کو سب سے زیادہ فالو کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کریں، نماز اپنی زندگی کے اندر لازم شامل کریں، پھر اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ ناظرین محترم، جو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں یہ ایسا عمل بھی ہے اور شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کا واسطہ بھی ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے اور آسان ہے، بالکل مجرب ہے، اور اس قدر مجرب ہے کہ بہت سے لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو ہم نے یہ عمل دیا، انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ ہم الحمدللہ بالکل مکمل طور پر اس چیز سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں۔
تو ناظرین محترم، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عام ہر بندے کو اجازت ہے، کوئی بھی کرنے والا ہو، لیکن شرائط یہ ہے کہ باوضو ہو کہ آپ نے کرنا ہے، باوضو ہوں، کپڑے بھی پاک ہوں، آپ نے دن کے اندر 2 مرتبہ کرنا ہے۔ ایک صبح کی نماز کے بعد کر لیں، آسان عمل ہے، ایک عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا کیسے ہے؟ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، اس مریض سمیت جن کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو جمع کریں، جمع کر کے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، بلکہ سب کو کہیں کہ آپ صرف اور صرف باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہو کر آپ سب کو گول دائرے کے اندر بٹھا دیں۔ بٹھانے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی، یہ چھوٹی چھوٹی 2 آیاتیں ہیں، آپ نے ان کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 109 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو۔ لفظ کیا ہیں؟ اتنے آسان ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ دوبارہ سن لیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ آپ نے اس کو ملا کر 109 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اول 3 مرتبہ آخر میں پڑھ لینا۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے گول دائرہ بنا کر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے سینٹر کے اندر ایک پانی کا برتن رکھ لیں۔ وہ پانی کا برتن اس قدر ہو جو آپ صبح کے ٹائم عمل کریں، وہ سارے دن اس پانی کے اوپر جو دم کریں، وہ سارا دن وہی پانی آپ کے گھر والے مریض سمیت اس 4 دیواری کے اندر رہنے والے سارے استعمال کریں۔ اب آپ نے عمل کر کے اس پانی کے اوپر دم کر لیا، دم کر کے پڑھنا تھوڑی اونچی آواز سے۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا، جس کے اندر چیزیں ہیں جو جادو کی لپیٹ کے اندر ہے، جادو کے اندر مسلط کیا گیا ہے یا کی گئی ہے، اس سے اونچی آواز سے پڑھنے سے وہ جیسے جیسے ان کلمات کی تلاوت سنتا جائے گا یا سنتی جائے گی، اس کے جسم سے نکل کر باہر اثرات نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کے گھر کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ پانی پئیں گے آپ سارے گھر والے، کیونکہ ایک کے اندر تو ہے، جب ایک کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یا اثرات ہوتی ہیں، جب وہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے، وہ تھک چکا ہوتا ہے یا تھک چکی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کے نکلنے سے شیطانی قوتیں اس کے اوپر بھی، حفاظت کرنے والے اور خدمت کرنے والے کے اوپر بھی حملہ آور ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح پھیلتے پھیلتے پورے گھر کے اندر، پورے گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب کے اندر یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، سب کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ کے گھر سے بھی نکل جائیں گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے قریب دوبارہ کوئی چیز قریب تک نہیں آئے گی۔ ایک کے اوپر تو ہے لیکن سارے گھر والے اور بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ حفاظت ہے، یہ بہت بڑا حفاظت کا، عملیات کا بادشاہ وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے 21 دن تک اسی طرح جاری رکھنا ہے، یہی عمل اسی ترتیب کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد کریں، اور اسی ترتیب کے ساتھ پھر عصر کے بعد کر لیں، آپ کی مرضی، یا مغرب کے بعد آپ کریں۔ لیکن آپ 21 دن ہیں، اس کے اندر ایک دن کی یا ایک عمل کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو 21 دن تک جاری رکھیں، مکمل طور پر آپ کا جو مریض تھا یا مریضہ تھی، جس کے اندر جادو کے، جنات کے، سحر کے، آسیب کے، سائے کے، نظر بد کا شکار تھی، اب وہ اس قدر جادو کی لپیٹ کے اندر مبتلا تھی کہ وہ کمزور سے کمزور، 4 پائی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن عمل کرنے سے یا دوسرے ٹائم ضرور انشاءاللہ اس کی جان کے اندر جان آ جائے گی، وہ اٹھ کر بیٹھنا انشاءاللہ شروع کر دے گی۔ اتنا مقدس اور پاورفل عمل ہے۔ اب واسطہ کیا ہے؟ واسطہ یہ ہے کہ شیطانی قوتوں کو للکارا جا رہا ہے۔ شیطانی قوتیں اگرچہ وہ خبیث ہیں یا غیر مسلم ہیں، جب ان کو آپ للکاریں گے فوراً نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی شیطانیت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔